زندگی کا یہ جو سفر ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم کبھی اس پر رک کر سوچتے ہیں؟ کیا یہ بس دن رات کا گزرنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت بھی ہے؟ ایک ایسی حقیقت جو اس مادی دنیا سے شروع ہو کر ہمارے شعور کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ تو آئیے آج مل کر وجود کے ان 3 اہم پہلوؤں کا سمجھتے ہیں: جنت، دنیا اور شعور کا سفر۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال اٹھتا ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر جنت واقعی ہر لحاظ سے مکمل اور بہترین ہے تو پھر اس دنیا کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ ایک ایسی دنیا جو چیلنجز سے بھری ہے، جہاں ہر قدم پر نامکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جنت کے تصور کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ یہ صرف کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہری روحانی حقیقت ہے۔ ذرا سوچیں ایک ایسی کیفیت کے بارے میں جہاں مکمل سکون ہو، اطمینان ہو، جہاں ہر چیز اپنی آئیڈیل، اپنی بہترین شکل میں ہو، اور جہاں کسی بھی قسم کا کوئی ڈر، کوئی پریشانی یا کوئی کمی نہ ہو۔ روحانی فلسفے کے مطابق جنت اصل میں کوئی جگہ نہیں بلکہ وجود کی یہی پرفیکٹ حالت ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ احساس کمال ہے جس کی تڑپ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ لیکن اس بہترین تصور کے باوجود ہماری ساری توجہ تو اسی دنیا پر لگی رہتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا بس ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک ویٹنگ روم کی طرح، یا پھر یہاں ہونے کا کوئی ایسا بڑا مقصد ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ تو چلیں اب ذرا دنیا کے بارے میں اپنا نظریہ بدلتے ہیں۔ اسے ایک عارضی جگہ سمجھنے کے بجائے آئیے اسے ایک اسکول، ایک ٹریننگ گراؤنڈ کے طور پر دیکھیں، جسے خاص طور پر ہمارے شعور کی نشوونما کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف نظریے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف عام تصور ہے جو کہتا ہے کہ دنیا ایک ٹیمپرری اور مادی آزمائشوں کی جگہ ہے، لیکن دوسری طرف روحانی حقیقت ایک بالکل ہی الگ تصویر دکھاتی ہے۔ وہ یہ کہ یہ دنیا دراصل شعور کی بلندی کا میدان ہے، وہ جگہ ہے جہاں ہماری روح اور ہماری سوچ کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہیں سے بات پہنچتی ہے دنیاوی زندگی کے سب سے مشکل حصے تک، یعنی مشکلات اور آزمائشیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ چیلنجز سزا نہ ہوں بلکہ ہماری گروتھ کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے بنائے گئے ٹولز ہوں؟ تو پھر سوال یہ بنتا ہے، کیا زندگی کی مشکلیں سزائیں ہیں جنہیں بس برداشت کرنا ہے، یا پھر یہ بلندی کی طرف جانے کے لیے چھپے ہوئے مواقع ہیں؟ اس نقطے کو سمجھنا ہی اس دنیا میں ہمارے ہونے کے مقصد کو سمجھنے کی چابی ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں ترقی کا راستہ ہمیشہ چیلنجز سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں، پھر اس مشکل سے گزرنے کے لیے ہمیں صبر پیدا کرنا پڑتا ہے، اور یہی صبر ہماری سوچ کو گہرا کرتا ہے، اور اسی صبر اور گہری سوچ کے ذریعے ہم ذہنی اور روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں، اور آخرکار ہمارے شعور کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آزمائش ایک کاریگر کی طرح ہے جو ہماری روح کو تراشتی ہے۔ یہ ہماری سوچ کو گہرائی دیتی ہے، ہمارے کردار کو مضبوط کرتی ہے، اور حکمت یعنی وزڈم حاصل کرنے کی ہماری صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ یہ مشکلات کبھی بے مقصد نہیں ہوتی، یہ سب ہمارے اندر کو نکھارنے کے لیے بامقصد تجربات ہیں۔ تو اب جب ہم نے ان سب چیزوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بلند شعور ہمیں اسی دنیا میں یہیں پر ایک بالکل نئے قسم کا تجربہ کیسے کروا سکتا ہے۔ اس پورے سفر کا جوہر یہ ہے کہ اس دنیا کی تربیت کا مقصد ہی ہمارے شعور کو اس لیول تک لے جانا ہے جہاں وہ جنت والی کیفیات کو محسوس کر سکے۔ جب ہم بیداری اور روحانی سمجھ کے ساتھ جیتے ہیں تو جنت کا سکون اور اطمینان اسی دنیاوی زندگی کے اندر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو سے ہم 4 اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی، جنت ایک پرفیکٹ ریالٹی ہے، لیکن اسے محسوس کرنے کے لیے ہمیں ایک بیدار شعور چاہیے۔ دوسری، دنیا صرف ایک امتحان نہیں بلکہ یہ ہمارے شعور کی ڈیولپمنٹ کا سب سے اہم میدان ہے۔ تیسری، ہر تجربہ اور ہر چیلنج ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، جنت کا سکون اسی دنیا میں حکمت اور گہری سمجھ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم اس بات کا اختتام اس زبردست سوچ پر کرتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیتی ہے، کہ دنیا میں ہر لمحہ ایک جنتی سبق ہے،
ایک روحانی موقع ہے اور ایک فکری بلندی کی طرف قدم ہے۔ یہ ایک طرح کی دعوت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گہری نشوونما اور بلندی کے ایک موقع کے طور پر دیکھیں۔